बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सलागर को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी हसीन बीवी जोली ख्वाबगाह में एक गैर मर्द की बाहों में सिमटी कुछ इस अंदाज से महवी कलाम थी गोया सलागर की बजाय वो दुबला पतला और सांवला सा नौजवान ही इसका शौहर रहा हो। सलागर को गुस्से के साथ साथ हैरत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इस नौजवान से कहीं ज़्यादा मर्दाना वजाहत का पेकर था। फिर जोली ने उससे बेवफाई क्यों की? ये औरतें जिस्म में जलती हुई चिता रखती हैं, जिसकी भीड़ के लिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था उसी खामोशी के साथ बाहर निकल गया। उसकी आंखों के सामने दुनिया अंधेर हो गई थी। जोली के अलावा इस भरी दुनिया में उसका कोई और अजीज या रिश्तेदार भी नहीं था। उसने तन्हा जिंदगी से घबराकर जोली की आगोश में पनाह ली थी, क्योंकि अब वो आगोश पराई हो गई थी। वो शहर से 30 मील दूर एक ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके में रहते थे जो बज़ाहिर तो शहरी ज़िंदगी से दूर थी, लेकिन दर हकीकत बड़ी ही पुरसुकून जगह थी। शहर की हंगामी ज़िंदगी से उकताकर वो हफ्ता 15 दिन के लिए इस दही कोठी में आते। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। चूँकि इस बार वो पूरे साल भरा धरा आए थे, इसलिए सलागर और जोली ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया था कि वो कम अज़ कम एक माह तो ज़रूर क़याम करेंगे। लेकिन अभी उन्हें इस देहाती क़यामगाह में रहते हुए 8 दिन का कलील वक्फा ही गुजरा था कि अचानक एक कारोबारी मसरूफियत निकल आई और उसे शहर अब वापस आना पड़ा। वो सिर्फ 3 दिन के लिए वापस शहर गया था, लेकिन हिलाफे तवक्को वो एक ही दिन में कामकाज से फारिग हुआ, इसलिए बिला ताहीर वापस आया। वापसी में चूँकि हांसी रात हो गई थी, इसलिए उसने खामोशी से बैरूनी दरवाज़ा खोला और कार को बाहर ही छोड़कर ख्वाबदाकत पहुँचा। इस वक्त ख्वाबगाह में रोशनी देखकर उसे हैरत हुई। फौरी तौर पर तो उसके जहन में यही ख्याल आया कि जोली उसकी जुदाई में करवटें बदल रही है, लेकिन जब उसकी समाज से एक गैर मर्द की आवाज़ टकराई तो उसे बुरी तरह चौंकना पड़ा। जब इन आवाज़ों का उसे पूरी तरह यकीन हुआ तो उसने बड़े ही गैर महसूस अंदाज में ख्वाबगाह की उस खिड़की तक पहुँचने की कोशिश की, जिससे वो अंदर का तमाम मंजर बिला रोक टोक देख सकता था। तो इस हकीकत पर इंकशाफ हुआ, जो जाहिर है उसके लिए हर लिहाज से क़यामत हेज़ था। कार तक वापस पहुंचते पहुंचते वो किन किन कैफियत से नहीं गुजरा। उसने दरवाज़ा खोला और ये सोचकर उसका हाथ इग्निशन की तरफ बढ़ा ही था कि वो जोली की इस झूठी दुनिया से कहीं दूर चला जाएगा। उसने किसी अनजाने जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी का खतरनाक तरीन फैसला कर लिया। उसने जोली को सज़ा देने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। रात वो कार ही में पड़ा सोता रहा। उसे जोली को कत्ल करने का फैसला करने के बाद किसी किस्म की बेकरारी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो सुकून की नींद सोया। और फिर सुबह सुबह जब वो कार स्टार्ट करके गैरेज में दाखिल हुआ तो अच्छी तरह से समझ चुका था कि जोली का आशना जा चुका है। जोली ने वल्हाना मोहब्बत का इजहार करते हुए उसका इस्तकबाल किया, लेकिन सलागर ने उसे ज़्यादा चापलूसी करने की इजाज़त नहीं दी। वो उसे घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में लेकर गया और फिर उसका गिलास उस वक्त तक दोनों हाथों से दबाए रखा जब तक जोली की हसीन और बेवफा आंखें हल्कू से उबल ना पड़ी। वो मर चुकी थी, लेकिन सलागर के इंतकाम की प्यास बुझने की बजाय मजीद बढ़ गई। उसने लाश के टुकड़े करना शुरू किए, सर तन से जुदा किया, हाथ काट के अलग किए, दर्द के कई हिस्से किए और टांगों को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके वो यूं जायज़ा लेने लगा जैसे इस तकसीम पर गौर कर रहा हो कि कहीं उसने कांड छांड के दौरान कोई गलती तो नहीं कर दी। जोली का कटा हुआ सर उसने कुत्ते की टोकरी में फेंक दिया। उसकी खलकू से उबली हुई आंखें उस वक्त भी छत पर किसी अनजाने नुक्ते पर मरकूज थी। होंठ आधे खुले थे और सलागर ने महसूस किया कि वो मरने के बाद भी उस पर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। सलागर ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। ये गालिबन अज़दवाजी जिंदगी में तीसरा मौका था कि उसने पूरी तवज्जो से जोली का बगैर चश्मे के चेहरा देखा होगा। वो हर वक्त चश्मे का पहने आदी थी। उस वक्त भी चश्मा सलागर के सामने ही था। उसने चश्मा उठाकर जोली की आंखों पे रखा और फिर वो वहशियाना अंदाज से हंस पड़ा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने चश्मा उतारा, उसे कमरे की एक दीवार की जानिब उछाला। किचन में जाकर उसने अपने लिए करीम मिली हुई
کافی کا ایک بہترین کپ تیار کیا اور واپس کمرہ نشست میں آ گیا۔ کافی کی چستیوں کے دوران اس نے ایک نظر کتے کی ٹوکری کی جانب بھی دیکھا جس میں جولی کا سر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس کرسی پہ مرکوز ہو گئی جس پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ دھڑ کے 3 حصے جن میں ایک سے جولی کی حسین اور جنس تاجر سے بھرپور ناف بھی دکھائی دے رہی تھی، صوفے پہ رکھے ہوئے تھے۔ پہلو میں ترتیب سے رکھے ہوئے بازو اور اطراف میں دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ چشمہ دیوار سے ٹکرا کر قالین پہ گر گیا تھا۔ اس نے چشمے کی طرف دیکھا جس کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور فریم قدرے مڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غالباً کمرے میں گھومتے وقت اس کا پاؤں ایک مرتبہ چشمے پر بھی پڑ گیا تھا۔ اس نے چشمہ اٹھا کر آستین سے صاف کیا۔ اس کا فریم آخنی تھا، گویا اسے جلا کر ضائع کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اسے بھی جولی کے بے وفا جسم کے ساتھ ہی جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ وہ بیٹھا اور اپنے لیے کافی کا دوسرا کپ بنانے لگا۔ آخر یہ مجھے گھورے کیوں جا رہی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کتے کی ٹوکری میں رکھے ہوئے جولی کے سر کی طرف متوجہ ہوا جس کی ابلی ہوئی آنکھیں بدستور اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گدی اٹھائی اور پھینک کر ماری۔ گدی کی تہ پیشانی کے درمیانی حصے میں لگی اور نتھنوں سے خون کی باریک لکیریں ظاہر ہونے لگی جو ٹوکری سے نکل کر قالین تک آ گئی۔ اس کے جسم میں کس قدر خون جمع تھا وہ کافی کی چسکی لے کر بولنے لگا۔ کافی ختم کر کے اس نے کچن میں استعمال ہونے والے دستانے پہنے اور آری اٹھا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اچانک وہ بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پہ بھاری ہاتھوں کی دستک ہو رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا پولیس؟ یہ کہہ کے وہ خود ہی اپنی حماقت پہ مسکرا دیا۔ پولیس کو ادھر آنے کی کیا ضرورت؟ پولیس والے روشن ضمیر تو ہوتے نہیں کہ انہیں بیٹھے بٹھائے اس قتل کی سنگن مل گئی ہو۔ اس نے جلدی جلدی کمرے کی روشنیاں بجھائی، دوبارہ دستک کا انتظار کرنے لگا۔ ممکن ہے پولیس کی بجائے ڈاکیا یا بجلی کمپنی کی جانب سے کوئی میٹر ریڈر ہو، اس نے سوچا، اور دوبارہ دستک سنتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ باہر موجود ہستی سے ضرور ملاقات کرے گا۔ اس کی خاموشی شک و شبہات پیدا کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کہیں وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا ہو۔ جلدی جلدی لاش کے ٹکڑوں کو صوفے کے اوقم میں اور کچھ کو نیچے سرکانے کے بعد اس نے کتے کی ٹوکری میں رکھے ہوئے سر کو کشن سے اچھی طرح ڈانپا اور دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ جولی کا کٹا ہوا ہاتھ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے خیالی میں اسے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازے پہ تیسری بار دستک ہوئی۔ اندھے کو کال بیل دکھائی نہیں دیتی، وہ بڑبڑایا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا۔ اس کی نگاہیں میز پہ دکھائی دینے والے دھبوں پہ جمی۔ اس نے ایک چیتھرے سے میز کو صاف کیا، کپڑے کو کتے کی ٹوکری میں گدی پہ پھینکا اور ٹوکری کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا۔ جولی کا ہاتھ اس نے کوٹ کی جیب میں ٹھونس لیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ سرکٹے کی ٹوکری میں محفوظ نہیں۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا، سائیڈ بورڈ کی دراز کھول کے اس میں بند کیا۔ اچانک گھنٹی بجنے لگی، گویا عقل کے اندھے نے وارد گھنٹی کا بٹن دیکھ لیا تھا۔ اس صورتحال میں سلاگر نے محسوس کیا کہ گھنٹی کی آواز اعصاب پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈال رہی۔ وہ کچھ بے قراری سی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے جیب کو تھپتھپا کر جولی کے ہاتھ کو ٹٹولا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سلاگر نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑے ہوئے جوڑے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ان کے چہرے پہ شکوک و شبہات کی پرچھائیاں رقصا تھی۔ آدمی 40 برس کا، موٹا تازہ اور قد آور تھا۔ اس کے جسم پر کاروباری خزرہ جیسا سوٹ تھا، سیاہ جوتے ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ عورت بھی اس کی عمر کی تھی۔ اس نے چمکدار نیلے رنگ کی جین اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ یہ موسم کی مناسبت سے موزوں ترین لباس تھا۔ کیا جولی گھر پر ہے؟ عورت نے دریافت کیا۔ نہیں، میں اس کی پرانی سہیلی ہوں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے تم سلاگر ہو۔ سلاگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ ذرا قصبے تک گئی ہے۔ کیا کافی دیر ہو چکی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میرا خیال ہے شاید وہ آدھا گھنٹے پہلے گئی ہوگی۔ خیر، ہم انتظار کریں گے، عورت نے کہا اور اپنے ساتھی کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کا خیال درست ہے نا۔ سلاگر نے محسوس کیا کہ اس کا جال خود اس کے لیے تنگ ہونے لگا ہے۔ عورت اسے اپنے سامنے سے ہٹاتی ہوئی اندر گھس گئی۔ ابھی سلاگر کوئی بات منہ سے نکالنے نہیں پایا تھا کہ عورت کا ساتھی جو غالباً اس کا شوہر تھا وہ بھی اندر آیا۔ وہ راہداری میں چلتے ہوئے ہال کمرے اور پھر ہال سے نکل کر سیدھے ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ عورت جاتے ہی اطمینان سے صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر بھی آرام سے بیٹھ گیا۔ اس دوران اس عورت کی زبان ایک لمحے کے لیے خاموش نہ ہوئی۔ وہ مسلسل چپڑ چپڑ باتیں کیے جا رہی تھی۔ زیادہ تر باتیں جولی ہی کے بارے میں تھی یا پھر اپنے شوہر کے متعلق۔ سلاگر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ دیوپیکر آدمی
پولیس کا ایک اعلیٰ آفیسر بھی ہے، تو اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ یوں بھی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شخص اسے عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ سلاگر کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ غیر متوقع آفات نہ جانے کہاں سے نازل ہو گئی تھی۔ وہ جن صوفوں پہ اطمینان سے نیم دراز تھے، ان کے نیچے جولی کی لاش کے مختلف حصے چھپے ہوئے تھے، اور پھر اس وقت تو سلاگر کا خلیہ ہی بگڑ گیا جب اچانک اس کی نگاہ عورت کے قدموں پہ پڑی۔ وہاں خون کی ایک باریک سی لکیر نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود پہ قابو پایا، اٹھ کر ٹہلتا ہوا صوفے کی طرف گیا، پھر عورت کے پہلو میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس دوران اس کا دایاں پاؤں سر کتا ہوا خون کی لکیر تک پہنچا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اسے مسل کر قالین میں جذب کر دیا۔ کمرو کی حالت ابتر ہو رہی ہے، کہ تمہیں ہمارے آنے کی توقع نہیں تھی؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں میڈم، جولی نے تو مجھ سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ حیرت ہے، ممکن ہے بھول گئی ہو، وہ آج کل سیر و تفریح میں لگی ہوئی ہے، یہ تو اس کی پرانی عادت ہے۔ عورت مسکرائی اور اپنے شوہر کا باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا، ہے تم ہمیں نہیں جانتے، ان سے ملو، یہ میرے شوہر مسٹر ہارڈی ہیں۔ سلاگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسٹر ہارڈی نے بھی مسکرائے بغیر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ سلاگر نے فوری طور پر اپنا ذہن جولی کی لاش سے ہٹایا اور خوب یکسوئی سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ کسی بات سے انہیں مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسز ہارڈی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جولی کی پرانی اور بے تکلف سہیلی ہے، لہٰذا وہ اسے اپنی سہیلی کا شوہر سمجھتے ہوئے خوب ہنس ہنس کے باتیں کیے جا رہی تھی۔ سگریٹ پئیں؟ مسٹر ہارڈی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ سلاگر نے ایک سگریٹ لے کر سلگایا اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ اس نے غیر ارادی طور پہ کوٹ کی جیب کو ٹٹولا، پھر اس کے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ جولی کے ہاتھ سے ٹکرایا، کٹا ہوا ہاتھ جسے اس نے فوری طور پر جیب میں ہی چھپا لیا۔ تم کچھ الجھے الجھے دکھائی دے رہے ہو، مسز ہارڈی نے کہا۔ کیا جولی تمہاری مناسب دیکھ بھال نہیں کرتی؟ وہ بہت اچھی بیوی ہے۔ سلاگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جولی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ٹٹلتے ہوئے جواب دیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے جوتے چپک رہے ہوں، غالباً کچھ خون پاؤں کے نیچے جمع ہو گیا تھا۔ مسٹر اور مسز ہارڈی ایک دم خاموش ہوئے، ان کی توجہ سلاگر کی جانب تھی۔ مسٹر ہارڈی نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر دبے دبے لہجے میں اپنی بیوی سے کچھ کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، جولی مزید کچھ دیر لگا دے گی؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، سلاگر نے محتاط لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انتظار کی اس قدر کوفت برداشت کرنی پڑے گی تو اسے جانے سے روک لیتا۔ بات انتظار کی نہیں مسٹر سلاگر، مسز ہارڈی نے مسکرا کے کہا۔ ہم یہاں کچھ دن قیام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اور کل میں نے اسے اطلاع بھی دے دی تھی۔ کیا جولی نے اس بات کا بھی تذکرہ نہیں کیا؟ قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ سلاگر نے دہرایا۔ ممکن ہے کہ اسے یاد نہ رہا ہو۔ بولنے کی بات ایک ہی رہی۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، مسٹر ہارڈی نے منہ بنا کے کہا۔ سلاگر نے دل ہی دل میں دونوں کو گالیاں دی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینکے۔ انہوں نے آ کر اس کے تمام منصوبے کو درہم برہم کیا۔ اسے سوچ بچار کے لیے وقت اور تنہائی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ غور نہیں کر سکا تو بلا شبہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ہوگا۔ اچانک باہر دروازے پہ دوبارہ دستک سنائی دینے لگی۔ کیا سب کے سب اندھے ہو گئے ہیں؟ سلاگر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ کمرے میں موجود دونوں افراد سمجھ نہ سکے۔ البتہ ہارڈی فوراً کھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے سامان پہنچ گیا ہے، اس نے کہا۔ کہیں جولی نہ ہو، مسز ہارڈی نے خیال آرائی کی۔ اگر وہ ہوتی تو کال بیل کو نظر انداز نہ کرتی، سلاگر نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ جانے لوگ گھنٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ دراصل اطلاعی گھنٹی کا بٹن نمایاں جگہ پر نہیں لگا، اس لیے ہم نے بھی اسے نظر انداز کیا، مسٹر ہارڈی نے مسکرا کے کہا۔ خیر میں ذرا سامان دیکھ لوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ مسز ہارڈی نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ سلاگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جوتے کے نیچے کافی خون جمع ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس وقفے میں اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا، صوفے کی پشت پہ ڈالا اور پھر صوفے سے زور آزمائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صوفہ کو جا کے سرکا، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو درست کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور بازو خون میں لتھڑ گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کے پلٹا، اس کا دل اچھل کر خلق میں آیا۔ میں چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہا تھا، اس نے بمشکل تھوک نکل کر کہا۔ ارے تم نے تو اپنے بازو زخمی کر رکھے ہیں، کیا ہوا؟ ہر طرف خون ہی خون کیسے پہ رہا ہے؟ مسٹر ہارڈی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا، اس نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، پٹی باندھو، میں اپنے کام ذاتی طور پر کرنا پسند کرتا ہوں۔ شکریہ، احمقانہ باتیں مت کرو۔ مسز ہارڈی اس کی طرف بڑھی، لیکن سلاگر نے جلدی سے کوٹ اٹھایا، کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔
मिसेस खाडी चीखते हुए उसके ताकों में दौड़ी। उसने जाते ही किचन में छुरी से अपना हाथ काटा और खून आलूद हाथ को धोने में मसरूफ हो गया। वो उस वक्त खाने के कमरे में बैठे हुए थे। मिसेस खाडी बड़े इत्मीनान से बोटियां दांतों में दबा दबा कर नोचती हुई खा रही थी। उसने अपने शोहर की तरफ देखा। ये सुलागर भी छुपा रुस्तम निकला, कैसे लजीज खाने पकाता है। मैं समझती थी कि गोश्त पकाने में सिर्फ जोली ही माहिर है। हाँ, वाकई लजीज खाना है, मिसेस हार्डी ने लुकमा मुंह में ठोसते हुए कहा। गोश्त कहाँ से हासिल करते हो? मिसेस हार्डी ने दरियाफ्त किया। मैंने फ्रिज में गोश्त की काफ़ी मिकदार देखी। हम एक माह का राशन इकट्ठा खरीद लेते हैं। सलागर ने जवाब दिया, ये खंटर बीफ है। जोली कुछ इस अंदाज से उसे मसाले लगा कर रखती है कि एक माह तक गोश्त खराब नहीं होता। उसने बड़ी देर लगा दी। आज दूसरा दिन है, लेकिन इसी लापरवाही की वजह समझ में नहीं आती। वो जैसी है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर उसे जानती हैं, सलागर ने कहा। हाँ, उसकी तबीयत में लापरवाही है। आप कोई तुक है कि हम घर में आए बैठे हैं और खुद गायब है। खैर, मैं भी एक हफ्ते से पहले वापस नहीं जाऊंगी। अरे तुम ये गोश्त क्यों नहीं खा रहे? मैं परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सलागर ने मुतमिन लहजे में जवाब दिया। एक मरतबा बदपरहेजी हो गई तो फिर कई माह तक परेशान रहना होगा। तुम अपनी सेहत का खासा ख्याल रखते हो, मिसेस हार्डी ने कहा। मैं तो क्या, ये जोली ही का काम है कि उसने ग़िज़ा के सिलसिले में मेरी तमाम लापरवाहियों को ख़त्म कर दिया, वरना बेइतदालियों के हाथों मुस्तकिल मरीज होकर रह गया था। सलागर ने सब्जी की प्लेट साफ करके अलग रखते हुए कहा और फिर मेज से उठ गया। दफतन मिसेस हार्डी उठी, हाथ साफ करती हुई झुककर कुर्सी के नीचे रखे हुए कोट को उठाने लगी। ये कोट यहाँ क्यों फेंक रखा है? सलागर का दिल उछलकर हरक में आया। वो इस कोट को तो भूल ही गया था। इस कोट की जेब में वो खून आलू चाकू मौजूद था जिसे उसने रात जोली के टुकड़े करने के बाद रखा था। सुबह किसी वक्त बाहर खेतों में दफन कर देगा। वो तेजी से लिपटा, मिसेस खाडी के हाथ से कोट छीना। मिसेस खाडी हैरत से ठटक कर कई कदम पीछे हट गई। गालिबन अपनी चीजों को छूने के मामले में तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। हाँ, कुछ अजीब सी आदत पड़ गई है, सलागर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही सलागर ने कोट की जेब टटोली। चाकू उस वक्त भी जेब में मौजूद था। उसने कोट लिया, कमरे से बाहर निकल गया। खाडी उलझन अमेज निगाहों से उसकी तरफ देखता रह गया। अजीब शक्की आदमी है, वो अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए बोला। मुझे तो कुछ क्रैक मालूम होता है, मिसेस खाडी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और फिर दोनों हंसने लगे। मुमकिन है वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ रुक गई हो। तकरीबन 11:30 बजे वो दोनों सोने के लिए ऊपर चले गए। सलागर नीचे रहा। इस वक्त वो कमरे नशीस में बैठा इत्मीनान से एक नॉवल पढ़ रहा था। जब उसे अच्छी तरह इत्मीनान हुआ कि उसके बिन बुलाए मेहमान सो गए हैं तो वो किताब रखता हुआ उठा। कमरे के निकलकर वो सीधा किचन में जा घुसा। फ्रिज खोलकर उसने गोश्त के पार्चों को देखा और फिर बोतल खोलकर उनमें मसाला छिड़कने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद सुलागर ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही अंदर घुसने लगा, किसी के कदमों की आहट सुनकर चौंक पड़ा। दरवाजे में मिसेस खाडी खड़ी थी। क्या बात है सलागर, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे कुछ काम था, सोचा इसे फरागत पार कर सोने के लिए लेटूंगा, सलागर ने जवाब दिया। मिसेस खाडी स्टोर रूम की तरफ बढ़ी तो वो अचानक उसकी राह में कायल हुआ। रुक जाओ, उधर मत जाना। क्यों, क्या बात है? तुम स्टोर में क्या कर रहे थे? वहाँ गंदगी फैली है, सलागर ने कहा और फिर पेशानी थाम ली। मिसेस खाडी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और उसका कंधा थामा। क्या बात है, तुम्हें अचानक हो क्या गया है? शदीद सर में दर्द, सलागर भड़बड़ाया। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मिसेस खाडी नाइट गाउन को दुरुस्त करती हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई और वो रुमाल से पेशानी पर लड़सते हुए पसीने के कतरे साफ करने लगा। उन लोगों ने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी, वो जेरे लब बड़बड़ाया। खैर, कब तक? जब जोली के गोश्त की आखिरी बोटी उनके पेट में उतर जाएगी तो फिर पूरी तरह मुतमिन हो जाऊंगा। उसने दरवाजा बंद किया और किचन में जा बैठा। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने मिसेस हार्डी की तरफ देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जे थी। उससे निगाहें चार होते ही वो जेरे लब मुस्कुराया। इस वक्त चाय का ये कप किसी नेमत से कम नहीं। जोली कहाँ है सुलागर? मिसेस हार्डी ने दरियाफ्त किया। क्या मतलब? वो चौंक पड़ा। तुम्हारी बीवी घर से तुम्हें इतला दिए बगैर कस्बे में गई और आज 3 दिन हो गए वो वापस नहीं आई। क्या तुम्हें तशवीश नहीं? नहीं, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करती है। वो मुझसे ज्यादा सहेलियों में खुश रहती है। क्या तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ था? नहीं, हम आपस में कभी नहीं झगड़ते। क्या तुम्हें जोली की ये रवश पसंद है? मजबूरी है मिसेस खाडी, सुलागर ने एक तवील सांस लेकर कहा। घर में कोई बच्चा नहीं, इसलिए मैं उसकी तफरीहात के सामने दीवार बनना पसंद नहीं करता। जब उसकी गोद हरी हो जाएगी तो वो खुद ही संभल जाएगी, सुलागर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। कहीं तुम में तो कोई कमजोरी नहीं? मिसेस खाडी ने एक नया छिपता हुआ सवाल किया। क्या मतलब?
ایک لمحے کے لیے سلاگر کے چہرے کا رنگ فک ہوا، مگر اس نے فوراً ہی اپنی بدحاسی پہ قابو پاتے ہوئے غصے میں کہا، مسز ہارڈی میں اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر بے خودہ مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مسٹر سلاگر۔ ابھی مسز ہارڈی اپنی بات مکمل کرنے نہ پائی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ دروازے میں ہارڈی کھڑا تھا۔ آخر یہ چائے نوشی کا کون سا وقت ہے؟ میں سوتے سوتے آخر سن کر چونک پڑی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی، اس لیے دیکھنے چلی آئی۔ یہاں پہنچی تو سلاگر کے سر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے چائے کا دور چل گیا۔ مسز ہارڈی نے وضاحت کی، میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، ہارڈی نے کہا اور بیوی کو اشارہ کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سلاگر ان کے جانے کے بعد کچن میں بیٹھا رہا۔ جب ہر طرف سکوت طاری ہوا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹور کی طرف بڑھا۔ اسٹور میں جولی کی صرف ایک ٹانگ رکھی تھی، وہ اس پہ کام کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اٹھایا، کچن میں آیا، گوشت فریج میں رکھ کر اچھی طرح مسالہ چھڑکنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا، جولی کی لاش ٹھکانے لگائی جا چکی تھی اور اب اسے کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ جولی کی غیر حاضری کے بارے میں ناشتے کی میز پر بھی بحث ہوئی۔ سلاگر کچھ دیر تک تو دونوں میاں بیوی کو مناسب انداز میں جواب دیتا رہا، مگر جب مسٹر اور مسز ہارڈی مسلسل سوالات کرتے رہے تو اس نے جلا کر کہہ دیا، جب اسے کوئی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جولی نے آج تک ہم سے اس قدر بے روحی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بلا کر خود غائب ہو جانا اتنی بدتمیزی کی علامت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جولی اتنی غیر بدتمیز اور بدتحیث نہیں۔ ہارڈی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سلاگر کے چہرے سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے آج شہر فون کر کے میں اپنے کچھ آدمی کو اسے تلاش کرنے پر مامور کر دوں۔ ہارڈی کا ایک ایک جملہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ بہرحال میں اب اس بیکار موضوع پر ایک لفظ سننا بھی پسند نہیں کرتا، سلاگر نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ دروازے میں گھر کی پالتو بلی کھڑی تھی۔ بلی کی آمد کوئی غیر متوقع حادثہ نہیں تھا، لیکن اس کے منہ میں جو چیز دبی تھی اسے دیکھ کر سلاگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مسٹر اور مسز ہارڈی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں بھی بلی پہ جمی تھی۔ سلاگر نے مہمانوں پر ایک دھندلائی ہوئی نظر ڈالی اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلی کے منہ میں جولی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا تھا۔ ایک انگلی میں جولی کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس ہاتھ کو دیکھتے ہی مسز ہارڈی ایک دلدوز چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور ہارڈی کا ہاتھ بے اختیار گاؤن کی جیب کی طرف رینگ گیا، جس میں ریوالور رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ سلاگر کو یاد آیا کہ یہ ہاتھ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں بھول گیا تھا، جسے بلی نہ جانے کس طرح اڑا لائی تھی۔ لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ہارڈی کی خونخوار آنکھوں کو اپنے جسم میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔